بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب نے یہ تصویر بھیجی ہے۔ اس تصویر میں حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ ہیں، مولانا محمود مدنی صاحب ہیں صدر جمعیت علماء ہند، اور مفتی عبد الرحمن منگیرا صاحب ہیں جو انگلینڈ کے اندر رہا کرتے ہیں، اور بہت سے حضرات ہیں اس تصویر کے اندر۔ اور یہ سارے ہی حضرات ایک جگہ کھڑے ہوئے ہیں، ان کے پیچھے ایک درخت نظر آ رہا ہے۔ یہ اردن میں ہے درخت اصل، اور یہ ساری حضرات اردن کے اندر موجود ہے۔ تو یہ جو پیچھے درخت نظر آ رہا ہے، اس درخت کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ وہ درخت ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام تشریف لے گئے تھے اور اس جگہ سے گزرے تھے، تو تھوڑی دیر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف فرما ہوئے تھے۔ آپ نے یہاں آرام فرمایا تھا تھوڑی دیر کے لیے، تو اس لیے لوگ یہاں جایا بھی کرتے ہیں، اور بہت سے حضرات یہاں سفر کر کے جاتے ہیں۔ بہت کچھ یہاں پر ہونے لگا ہے۔ تو معلوم کیا گیا ہے کہ اس درخت کے بارے میں لوگ کہا کرتے ہیں کہ یہ صحابی درخت ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس درخت نے دیکھا ہے۔ تو یہ جو باتیں ہیں مشہور لوگوں کے درمیان میں، ان کی کچھ حقیقت بھی ہے، اور کیا واقعتاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کے نیچے بیٹھے تھے؟ تو دیکھیں، جواب میں عرض ہے، سب سے پہلے تو آپ کی خدمت میں دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ عرض ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے فتوے میں اسی درخت سے متعلق سوال کیا گیا، پوچھا گیا کہ اس درخت کے بارے میں جاننا ہے جو اردن میں ہے، جارڈن میں ہے، اور جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کے نیچے آرام فرمایا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 12 سال تھی۔ تو جواب میں لکھا گیا ہے کہ عمر مبارک جب 12 سال کی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے ساتھ شام کا قصد کیا تھا۔ یہ قافلہ جب بصرہ پہنچا تو وہاں کے ایک نصرانی راہب جن کا نام جرجیس تھا کے کہنے پر ابو طالب نے آپ کو مکہ روانہ کر دیا۔ دوسری مرتبہ جب آپ کی عمر مبارک 25 برس تھی، دوبارہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا مال لے کر ان کے غلام میسرہ کے ساتھ روانہ ہوئے۔ جو بصرہ پہنچے تو ایک سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھے، وہاں ایک نستورہ نامی راہب رہتا تھا۔ اس نے آپ کو دیکھ کر آپ کے نبی آخر زماں ہونے کی بشارت دی۔ تفصیل کے لیے سیرت المصطفیٰ کو دیکھا جائے، یہ تو تفصیل بتا دی۔ پھر آگے آخر میں انہوں نے لکھا ہے، دارالعلوم کے فتوے میں لکھا گیا ہے کہ اردن کے درخت کے بارے میں ایسی کوئی صراحت مجھے نہیں مل سکی ہے۔ ایسے ہی سیرت المصطفیٰ کو دیکھا گیا تو سیرت المصطفیٰ میں جو حضرت مولانا ادریس صاحب خانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، تو اس میں اس بات کا تو ذکر ہے کہ راہب جو تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لوگ پہلے سے اصل ایک درخت تھا اس کے نیچے آگے بیٹھ گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو درخت سے تھوڑا سا ہٹ کے بیٹھ گئے، لیکن جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تو جو درخت کا سایہ تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوا۔ تو جو راہب تھا وہ تو چلا پڑا، وہ کہنے لگا کہ دیکھو دیکھو سایہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مائل ہو رہا ہے۔ تو اس طرح کے درخت کا ذکر ہوا ہے کتابوں کے اندر، اور پھر آپ ترمذی کو دیکھیں، اس میں یہ واقعہ نقل ہوا ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کو دیکھیں، اس میں نقل ہوا ہے۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی جو دلائل النبوہ ہے اس کے اندر یہ واقعہ نقل ہوا، اور بہت سی کتابوں کے اندر یہ واقعہ نقل ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے پاس میں تشریف فرما ہوئے تھے، لیکن وہ کون سا درخت تھا اس کے بارے میں کوئی صراحت نہیں ملتی ہے۔ یہ واقعات تو ملتے ہیں کہ ملک شام جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے تھوڑی دیر کے لیے، درخت کے نیچے، درخت کے پاس، لیکن وہ درخت کون سا تھا اس کا کوئی ماخذ موجود نہیں ہے۔ تو اس لیے کسی درخت کو خاص کر لینا اور کسی خاص درخت کے بارے میں دعویٰ کرنا کہ یہ وہی درخت ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے تھے، تو بغیر دلیل کے یہ بات کہنا بہت مشکل ہے۔ اور اگر یہ مان بھی لیں تھوڑی دیر کے لیے اگر یہ تسلیم بھی کر لیں کہ یہ وہی درخت ہے جس درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے تھے، تب بھی اس سے کوئی عقیدت وابستہ کر لینا اس درخت سے، یا یہ سوچنا کہ یہ درخت جو ہے صحابی ہو گیا ہے اور یہاں سفر کر کے جانا، اس کے پتے توڑ کے لانا، یا کوئی اور عقیدت اس سے وابستہ کر لینا، یہ ساری ہی باتیں درست نہیں ہوں گی۔ رہا یہ حضرات کیوں یہاں تشریف لے گئے، حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ موجود ہیں اور دیگر حضرات ہیں، تو بہت ممکن ہے کہ وہاں کی حکومت نے بلایا ہو ان حضرات کو اور تحقیق کے لیے کچھ دکھانے کے لیے یہاں لے گئے ہوں، ایسا ہو سکتا ہے۔ ایسا تو ہوا نہیں ہوگا کہ یہ حضرات جو ہے اس سے عقیدت وابستہ کر کے وہاں تشریف لے گئے ہوں، اس لیے کہ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ نے اپنی تحریروں کے اندر اس بات کو بالکل واضح لفظوں میں لکھ رکھا ہے، صراحت کے ساتھ۔ حضرت سے جب یہ معلوم کیا گیا کہ آپ کے سفر ناموں میں
مزاروں کا ذکر آتا ہے کہ آپ فلاں مزار پر تشریف لے گئے، فلاں مزار پر تشریف لے گئے، تو آپ مزاروں پہ جایا کرتے ہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ میں باقاعدہ مزار کی قصد سے تو نکلتا نہیں ہوں، یہ تو ارادہ نہیں ہوتا کہ مجھے مزار پر جانا ہے، مجھے تو شہر جانا ہوتا ہے. وہاں جانے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ یہاں فلاں بزرگ کی قبر بھی ہے، تو میں وہاں فاتحہ خوانی کی غرض سے چلا جاتا ہوں. تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہوا ہے کہ یا تو حکومت نے بلایا ہے یا کوئی اور پروگرام بن گیا ہے تحقیق کے لیے. بہت ممکن ہے کہ تحقیق کے لیے تشریف لے گئے ہوں دیکھنے کے لیے، کہ کیا ہے ممکن بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لے گئے ہیں کیا اسی راستے سے تشریف لے گئے ہیں. تو اس طرح کی کوئی بات ہو سکتی ہے، لیکن اس کو بنیاد بنا کر کسی طرح کا دعویٰ کرنا کہ درخت صحابی درخت ہے یا کوئی عقیدت سے وابستہ کر لینا، یہ درست نہیں ہوگا. میں آپ کی خدمت میں حضرت اقدس مفتی سعید احمد پالن پوری رحمہ اللہ کا ایک مختصر بیان پیش کر رہا ہوں. یہ حضرت کا بیان تھا، اسے میں نے تحریری شکل دی ہے. حضرت اقدس مفتی سعید احمد پالن پوری رحمہ اللہ کی جو تحریریں ہیں، ایسے ہی حضرت کے جو بیانات ہیں، میں اپنے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ حضرت کی تحریروں کو ضرور دیکھا کریں، حضرت کے بیانات کو ضرور سماعت کیا کریں، اس لیے کہ حضرت کے بیانات کے اندر جگہ جگہ آپ کو ایسی باتیں ملیں گی جو جتنی بھی بدعتیں ہوتی ہیں ان کے قلعے کو کما کرتی ہیں، بدعتوں کی بیخ کنی کرتی ہیں. تو حضرت کی تحریروں کو ضرور دیکھا کریں. تو حضرت فرماتے ہیں کہ کسی دلیل شرعی کے بغیر کسی چیز سے کوئی فضیلت وابستہ کر لینا جہالت ہے. حدیبیہ میں جس کیکر کے درخت کے نیچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت رضوان لی تھی، لوگ وہاں نماز پڑھنے لگے تھے، چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس درخت کو کٹوا دیا. اسی طرح دارالعلوم دیوبند جس انار کے درخت کے نیچے سے شروع ہوا تھا، وہ درخت مسجد چھتہ میں تھا، اس کے ساتھ بھی طرح طرح کے خرافات شروع ہو گئے تھے. تبرکاً لوگ اس کے پتے لے جاتے تھے اور کھایا کرتے تھے. اللہ کے کسی بندے نے وہ درخت کاٹ دیا، اللہ اس کو جزائے خیر عطا فرمائے. یہ حضرت فرما رہے ہیں حضرت اقدس مفتی سعید احمد پالن پوری رحمہ اللہ، اللہ اس کو جزائے خیر عطا فرمائے. اس نے بہت اچھا کام کیا. اس قسم کی خود ساختہ متبرک چیزیں لوگوں کے لیے فتنہ بن جاتی ہیں، اور جب اعتقاد میں غلو پیدا ہوتا ہے تو لوگوں کا دین بگڑ جاتا ہے. شیعوں کو دیکھتے نہیں، ہر ملک میں اور شہر میں ان کے کربلا ہیں، اور ہر سال وہ تعزیے نکالتے ہیں اور اپنے خود ساختہ ڈھانچوں کے ساتھ ذریعہ حسین جیسا معاملہ کرتے ہیں. یہ سب خرافات ہیں اور قطعاً ممنوع ہیں. لوگوں کو اس قسم کی چیزوں سے قطعاً دور رہنا چاہیے، ورنہ یہ بات ان کے دین کے بگاڑ کا سبب بن جائے گی. تو امید ہے کہ بات ہوئی ہوگی. یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ تصاویر ابھی کی نہیں ہے، کافی پرانی تصاویر ہیں، غالباً 2019 کی یہ تصاویر ہیں. میں نے ان کو تلاش کیا تو جو سب سے پہلے اس کو شیئر کیا گیا 2019 میں ان تصاویر کو شیئر کیا گیا. آپ میں سے اگر کسی صاحب کا علم میں ہو کہ یہ پروگرام کس سلسلے میں ہوا تھا، حضرت شیخ الاسلام اور دیگر حضرات کس لیے یہاں تشریف لے گئے تھے، تو ضرور مطلع کیجیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.